بنگلہ دیش گیا تھا، وہاں ایک مولانا عزیز الحق صاحب ہے، نہیں مولانا عزیز الرحمان نام ہے، خود شیخ الحدیث ہے، اور ہوائی جہازوں کی کمپنی ہے اس کی، ایک ہی بیٹا ہے، جنات کے بادشاہ کی شکل کا بیٹا۔ مولانا نے رات کو 2 بجے بیٹے کو فون پر کہا کہ بزرگ لوگ آئے ہیں ہمارے گھر ٹھہرے ہیں، فجر میں یہاں موجود ہو۔ بس یہ کہا اور فون بند کر کے رکھ دیا۔ فجر کی نماز جب ہم نے پڑھی تو مجھے کہا وہ لڑکا آیا ہوا ہے، سلام کر رہے ہیں، آ جائے۔ میں نے کہا آ جائے۔ سلام کیا ہمیں، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ بنگالیوں کو سلام کہاں تھے غریبوں کو، اردو تو ختم کر دی انہوں نے۔ خیر میں پیچھے جا رہا تھا، میں نے کہاں جا رہا ہے؟ کہا گاڑی تیار ہے، ایئرپورٹ پر جہاز کھڑا ہے اس کا، یہ واپس جائے گا، صرف آپ سے ملنے آیا ہے۔ مولانا خود اتنے متمول ہے کہ جس جلسے میں جاتے ہیں 50 لاکھ اور 80 لاکھ سے کم چندہ نہیں دے رہا، 50 لاکھ اور 80 لاکھ خود دے رہا ہے۔ لیکن ہمیں جب دیکھا انہوں نے تو بنگالی میں اس نے کچھ کہا، تو میں نے اپنے ایک میزبان حاجی دین محمد سے پوچھا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی بھی بڑا مالدار ہے۔ میں نے دل میں کہا خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے مفتوں میں عزت عطا فرمائی، الحمدللہ۔ یہاں کا ایک فاضل ہے مفتی عبداللہ، تخصص یہاں کیا ہے، وہ ایک ادارہ بنا چکے ہیں اور مولانا عزیز الرحمان صاحب اس میں بھرپور تعاون کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہر دور کے لوگوں کا یہ خیال و نظریہ ہے کہ اہل دین زیادہ متمول نہ ہو۔ متمول تو وہ ہیں جن کے بینک چل رہے ہیں، اور جن کے ایک تحریر اور مہر پر بینک میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے برانچ لگتا ہے، اور اس پر لکھا جاتا ہے اسلامی بینک۔ میں کہتا ہوں گٹر لائن سے کوئی لائن گھر لے جائے اور اس کے اوپر لکھے آب زمزم، نیچے گٹر لائن ہے، نیچے ایک اسٹیٹ بینک ہے اور یہ اس کا ایک برانچ ہے، تو اسٹیٹ بینک کا برانچ کس طرح پاک ہو سکتا ہے؟ آپ 1000 بار دھوکہ دہی کے لیے مجلسیں لگائے۔ اسلامی بینک کاری سیکھنا کارنامہ نہیں، اس کا رد کرنا کارنامہ۔ اسلامی بینکاری جیسے بدعتی کہتے ہیں، بدعت حسنہ، بینکوں کی بنیاد سود پر ہے، اگر سود ایک طرف کر دیا جائے تو بینکاری بیٹھ جائے گی۔